بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں بھی پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے رہتے ہیں، اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ ہر روز آپ لوگوں کے لیے براہ راست یقیناً آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے، اور پروگرام کے فارمیٹ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر بتا دیا جاتا ہے اپنے ان تمام نئے جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے اور سننے والے ان لوگوں کے لیے کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کال آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہے وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیغامات، آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ خط کا جو ایڈریس ہے ہمارا وہ بھی پروگرام کے دوران آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ہم تک جو ہے وہ جوابی لفافے کی صورت میں اپنے سوالات اور اپنے مسائل پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ رہنمائی کی صورت میں جب ہوگی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی تو وہ معاملات حل ہوں گے اور بہتری کی جانب جائیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ ان کی دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے پورے پروگرام میں ماشاءاللہ آپ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم کا پروگرام استخارہ کا مکمل حصہ ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اب آپ کی رہنمائی کے لیے، اور گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہماری آپ سے جاری رہتی ہے۔ ناظرین محترم، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ کالز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور رہنمائی آپ لوگوں کی جاتی ہے، اور مختلف موضوعات پر بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں تاکہ اب آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ پچھلے 2-3 دن سے جو مسلسل ہمارے پروگرامز کی کالز ہیں اور ہمارے پروگرام میں سوالات ہیں، وہ اب آپ کی جانب سے شادی کے حوالے سے، اور دوسرا شادی ہو کر جو ہے وہ ٹوٹ جانا یا پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی ہے، کامیابی اس میں نہیں ہوئی ہے، اور اچھا رشتہ جو ہے وہ نہیں چل سکا ہے، یہ سارے معاملات بہت سے دیکھنے میں ساتھ ساتھ آتے ہیں نظر۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ رہنمائی احباب کی جائے، اور دوسرا بیماروں کے حوالے سے بہت سے احباب سوال کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ موسم بھی شدید اب سردی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ابھی بھی مکمل ایسا موسم نہیں ہوا کہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ اس سردی کو بھی اگر اچھے طریقے سے محسوس کرنا چاہیں تو انجوائمنٹ کے طور پہ محسوس کر سکیں۔ ابھی بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں لوگ مبتلا ہیں، لوگ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم خیر و عافیت سے، صحت و عافیت والے، سلامتی والے تمام معاملات سب کے ساتھ فرمائے۔ اس رب کائنات کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ مالک نے ہمیں ان تمام نعمتوں میں سے ایسی نعمتیں بھی عطا کی ہیں کہ ہمارے ہاں جو موسم کے حوالے سے معاملات ہیں، مطلب سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار کا موسم بھی ہے، ہر چیز ہم لوگوں کو عطا کی گئی ہے، اور اس قدر پروردگار عالم کی جانب سے مہربانیاں ہم گناہگاروں پر ہوتی رہتی ہیں، اپنے بندوں پر مالک کرتا ہے، لیکن ہماری طرف سے کیا معاملات ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہماری کوتاہیاں اور ہماری جو ہے وہ لاپرواہیاں جو دین سے بھی ہمیں دور کرتی ہیں، دنیاوی معاملات سے بھی ہم لوگوں کو دور کرتی ہیں، تو کچھ اس بارے میں بھی علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہ قریب ہونے کے لیے، اپنے رب کے قریب قربت الہی حاصل کرنے کے لیے بندہ مومن کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور مومن کا شیوا کیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اپنے رب کے حبیب کی بارگاہ میں جس محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمیں اپنی محبتوں کے، عقیدتوں کے خراج پیش کرنے چاہیے۔ کچھ تھوڑی سی گفتگو استخارے کی روشنی میں ساتھ ساتھ رہنمائی کی صورت میں علامہ صاحب اس پر بھی فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ ہم کچھ سوالات کی طرف بھی آئیں گے، اور یقیناً کال بھی پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے روزانہ کی طرح اپنے پروگرام میں تمہیدی کلمات جو ادا کرتے ہیں وہ یقیناً ایک ہمارے پروگرام کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سوال میں کئی سوالات ہوتے ہیں اور کئی سوالات کے جواب میں ایک ہی جواب کافی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک سوال کے بے شمار جواب بھی دے لے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض دفعہ بے شمار سوالوں کا ایک ہی جواب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے حضور میں اکثر انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑا وظیفہ عمل جو ہے، جو سنت بھی ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ استغفار ہے کہ ہر لمحہ انسان استغفار کرتا رہے، پڑھتا رہے، جتنا پڑھ سکے وہ پڑھتا رہے، اور چونکہ وہ تواب الرحیم ہے، سب سے بڑی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس لیے ہمیں اس کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ طائب بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی خطا نہیں کی، اور میں استغفار کیوں کروں، میں توبہ کیوں کروں۔ یہ تو سوال اور جواب ہی غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہیں، انبیاء کی پوری جماعت معصوم ہے، اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلام اللہ کے حضور میں استغفار کرتے تھے۔ اس لیے جب حضور کرتے ہیں جو معصوم ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، پوری کائنات صدقہ کریمہ کا علیہ السلام کا مارز وجود میں آئی ہے، تو پھر ہمیں بھی حضور کی سنت کو اپنا کر استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ سوال رہا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات کہ اللہ کا جتنا کثرت سے ذکر کریں اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی جو خدمت ہے یہ بھی ایک اللہ کے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ واہ، بے شک۔ آپ عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک بندہ تڑپتا رہے اور آپ اس کی خبر ہی نہ لیں تو کہاں جائے گی آپ کی وہ عبادت اور نماز اور ذکر اذکار۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور اس کے بے شمار انداز ہیں۔ ایک بیمار آدمی ہے، اس کی بیمار پرسی کرنا سنت ہے۔ آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ایک بندہ بھوکا ہے، اس کو آپ کھانا کھلائیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کتنا آپ پر خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح مختلف بے شمار انداز ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے حقوق اللہ کو اپنانا ہے یا حقوق اللہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، وہاں حقوق العباد بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ ذکر کریں، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں، نماز کہتی ہے کہ اس کو ٹائم پہ ادا کریں۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ نماز حاجات پڑھیں، نوافل کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو بندے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ آج کل کے دور میں جتنی سلطانی صاحب جس طرح آپ نے ایک اشارہ بھی کیا کہ ہمارے نظام زندگی میں، ازدواجی لائف میں، ہمارے اس سوسائٹی معاشرے کے اندر گھروں میں انتشار، ہر گھر انتشار میں ہے، اور میاں بیوی کے اندر اختلافات انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، ایون کہ طلاق کی ریشو جو ہے وہ بہت بڑی بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ کی ایسی۔ اس میں
ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہر بندے کا اپنا نالج ہے. میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت سے بھی غافل ہیں. بالکل ایسے ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں. نمبر 3 کہ ہم اپنی ایتھکس، اخلاقیات کو بالکل ٹوٹل جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں. اسلام کا تو درس ہی اخلاق پہ ہے. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، پوری سیرت پڑھ لیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، اپنے خلفاء کو پڑھ لیں، اپنے اسلاف اکابرین امت کی سیرت کو پڑھیں. اخلاقیات کے علاوہ کون سا درس دیا انہوں نے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے ملک حاصل کی ہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کیا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم وہ ایتھکس بھی اپنی چھوڑ چکے ہیں. پھر یہ ہے کہ برداشت، ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں. بالکل. چھوٹی سی معمولی سی بات ہوتی ہے، ہم طلاق کو ایک عام لفظ سمجھتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک گھر کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ. بچے کہاں، بیوی کہاں، ایسے ہی شوہر کہاں. تو 2 فیملیز کا مکمل ایک معاملہ ظاہر ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہے، سارے معاملات ہیں، بہت چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو اس لیے پوری فیملی ایک صرف میاں بیوی اور بچوں کا سسٹم نہیں ہے. خاندان بعض دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ تفریق ہو جاتی ہے خاندان کے اندر کہ وہ اب وہ لڑکی والوں کا ساتھ دیں یا لڑکے والوں کا ساتھ دیں. بچے کہاں گئے؟ سب سے زیادہ جو سفر ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں. بچے ماں کی طرف جائیں یا ہمارے سلطانی صاحب ہم کوٹوں میں جاتے ہیں نا، یہ فیملی جو کیسز چلتے ہیں عدالتوں میں، سول عدالتوں میں، تو یقین کریں کہ بعض دفعہ بذات خود ہم بھی ایک انسان ہیں کہ رونا آ جاتا ہے کہ یار یہ معصوم چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچے، 2 ماہ کے بچے، 1 سال کے بچے، وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ماں کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہوتا ہے. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ماں کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ باپ کو دیکھتے ہیں. تو ایسے انسانیت، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ان کی لائف کہاں جائے گی؟ کہ اب ماں کے ساتھ جاتے ہیں تو باپ سے جدا ہیں، باپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ماں سے جدا ہیں. تو ہمیں کم از کم اپنے اندر ایک برداشت پیدا کرنی چاہیے. صبر کا پیمانہ کبھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم تھوڑا سا دین مصطفی کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنے اخلاقیات کو، اگر بالفرض ہے کوئی ایک طرف سے کوئی کمی پیشی ہو بھی جائے، دوسرا برداشت کر لے. اگر کوئی چیز ایک وقت پہ نہیں بھی ملی ہے تو ہم برداشت کر لیں، صبر کر لیں. اس میں کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور دین کو حاصل کریں، اللہ کے ذکر کی طرف جائیں اور اسلامیات کو پڑھیں. کم از کم ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر انگریزی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا دنیا داری کو حاصل کرنے کے لیے. ایسا ہی ٹھیک ہے، پڑھیں، بالکل ممانعت نہیں ہے، لیکن اسلام کا مطالعہ بھی تو کریں. بینگ دا مسلم، کہ وہ یار مسلم، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دین کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے. ہمیں تو نماز کی بیسک چیزوں کا علم نہیں ہے. عام بندے سے پوچھ لیں کہ نماز کی بیسک چیزیں کیا ہیں، وہ نہیں بتائے گا. عام بندے سے پوچھ لیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے. ہمیں یہ بیسک چیزیں جو ہیں، جو روز مرہ ہماری زندگی اس میں انوالو ہے، ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ چاہے کہ ہم دوسری باتوں کی بات کریں تو ہمیں ٹوٹل کم از کم اپنے اسلام کے متعلق معلومات ہونی چاہیے. اور ایسے میں علامہ صاحب کی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ معلومات اس حوالے سے بہت سے ایسے احباب ہیں، فیملیز ہیں جو ہمیں جن سے ملاقات ہوتی ہے، اور تب ملاقات میں یہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جو ہیں، مطلب جو شرعی طور پہ ان سے بھی وہ لوگ دور ہیں، اور جب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو وہ ایک زندگی گزر گئی ان کی وہ کام کرتے ہوئے، اور ان کو یہی آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کام ہم ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے. کیا آیا یہ حلال ہے یا حرام کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. چلے جب تک کسی مسئلے کا معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن تب تک تو آپ
جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کے زمرے میں انسان نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے، اور پھر آج کے دور میں تو چیزیں پوچھنا کرنا یہ تو مشکل نہیں ہے، جہاں پر سوشل میڈیا کی رسائی ہے، جہاں پر ہم اپنی معلومات کے لیے اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ دنیاوی طور پہ دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کے ساتھ ساتھ جو گزارنے کا ایک طریقہ کار، ایک پلیٹ فارم، ایک ٹریک ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں اس پہ بھی چلنا ہے۔ تو لوگ بہت دور ہیں ان معلومات سے بھی، ان چیزوں سے بھی۔ علامہ صاحب اصل میں سلطانی صاحب، جہاں تک سوشل میڈیا ہے تو کوئی سوشل میڈیا ہمارا استاد نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ بات سوشل میڈیا انفارمیشن، معلومات کا ذریعہ ضرور ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم سب بھی بعض دفعہ اس سوشل میڈیا سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ انفارمیشن ضرور دیتا ہے لیکن استاد نہیں ہے، استاد نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جتنا سسٹم ہے ہمارا، دیکھیں نا، اگر یہ سوشل میڈیا استاد ہے، جب مکمل اس کی انفارمیشن پر ہم اپنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ایک نالج آ گیا ہے، تو پھر باقی ایجوکیشن ہم اکیڈمی اور سکولز اور کالجز یونیورسٹی میں کیوں حاصل کرتے ہیں؟ بالکل وہاں کو جاتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا، گوگل کو نکالیں، آپ وہاں سے آپ جو انفارمیشن لینی لے لیں، وہیں سے حاصل کر لیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم مثال کے طور پہ کسی چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز میں گم ہو چکے ہیں، اس کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ لیں آپ۔ لیکن دین اسلام جو ہے، اسلامیات کی ایجوکیشن جو ہے، قرآن اور سنت کو بھی سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی مفتی اور عالم تو نہیں بن جاتے ہیں نا، انفارمیشن ہی مل سکتی ہے نا۔ تو باقاعدہ ہمیں اس کی بیسک چیزوں کو، اور بعض دفعہ بڑا مجھے سلطانی صاحب افسوس ہوتا ہے، ہم دیہات میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں، کوئی ڈسکس کرتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں، تو انہیں بھی نہیں پتہ، انہیں بھی نہیں پتہ جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، جن کے لوگ برابر نہیں بیٹھتے ہیں، اور جن کو لوگ اپنا پیشوا امام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک روحانی پیشوا ہے۔ تو بلیو کریں کہ آج کے دور میں ایسی جہالت عام ہو چکی ہے کہ پروفیشنلزم موجود ہے، کاروبار موجود ہے، تو تویز دھاگا دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا جبہ کبا پہن کے، بڑی دستار پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بات پوچھ لیں تو انہیں نہیں آتی، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ علم کے بغیر کون سی پیری ہے؟ علم کے بغیر کون سا آپ ان کو رستہ دکھائیں گے؟ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود راہ ہدایت پہ نہیں ہیں تو دوسرے کو راہ ہدایت پہ کیسے لگائیں گے؟ تو کئی دفعہ میں اگر کسی سے، میرے یہ مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے ہی فیلڈ کے کسی دوست کو اگر کوئی سوال پوچھ لیں تو انہیں گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، الٹا وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ مخالف ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو ہمیں ختم کر دے گا، یہ تو ہمیں لے جائے گا، یہ تو ہماری جتنی ہے ہمارا سلسلہ نظام، ہماری پیری، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ یہ چاہے کہ بندہ سیکھے۔ دیکھیں ہمارا زندگی کا یہ لرننگ پروسیس جو ہے، یہ مہد سے لاہ تک لرننگ پروسیس میں ہم رہتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ماں کی گود سے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے اور لاہ تک یعنی قبر تک انسان سیکھتا ہے۔ اس میں کوئی عمر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایج کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جوانی اور بڑھاپے کا ایشو نہیں ہے، انسان سیکھتا ہے، یہ لرننگ پروسیس ہے۔ ایسے ہی پڑھانے والا بھی لرننگ پروسیس میں ہے، پڑھنے والا بھی لرننگ پروسیس میں ہے، یہ دونوں اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنی بیسک، جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہمارے نظام زندگی ڈسٹرب ہوگی، ہمارا جو گھروں کا سسٹم اور نظام ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا، طلاق کا ایشو دن بدن بڑھتا جائے گا، اور ہم نے اپنی اخلاقیات کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ادب و احترام، تعظیم، یہ ٹوٹل سسٹم وائنڈ اپ ہو رہا ہے ہمارے اندر سے۔ جتنی ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں ٹوٹل یہ سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے۔
جب ہم پڑھتے تھے اس وقت ہمیں پتہ تھا، آج بھی ہمارے اندر وہ چیزیں کم از کم موجود ہیں. اگر سینئر بڑا آ جائے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. نئے آنے والے چاہے وہ کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں آج وہ چیز موجود نہیں ہے کہ وہ سینئر آ جائے تو اس کے لیے کھڑے ہو کے رسپیکٹ کریں. نو، یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی یہ ہمارے مدارس کے اندر بھی تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن تربیت کا وہاں بھی ایک فقدان پیدا ہو رہا ہے. عملی طور پہ عملی طور پر فقدان ہے ہمارے مدارس کے اندر. وہ مدارس کے جس مدارس میں ہم اپنے اساتذہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، بالکل، اب وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا استاد آ رہا ہے. آج بھی ہم سے کوئی سینئر آج بھی اگر آ جائے تو ہم اگر مسلح پہ ہیں تو اپنا مسلح چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے سینئر ہے، عمر میں ہے، علم ہے. پہلے جس وقت کی مطلب بات ظاہر ہے، اب اس وقت کے بعد تو بہت ہی گیپ آ گیا، لیکن ایسے وقت میں جب سادہ الفاظ میں کہا جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت ڈیپلی طور پہ دیکھا اور سوچا جاتا تھا، جن کو آج کل جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہو یا پھر آج کے ہمارے جو ینگسٹرز ہوں وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں. لیکن حقیقت میں ان کی جو ہے وہ ناکامی کی وجہ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی بیس بنتا ہے. بالکل، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. میں تو دیکھیں اپنے آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ہم پڑھتے تھے. مطلب ہے کہ 40 سال کا پیریڈ ایک گزر چکا ہے، اس سے زائد پیریڈ گزر چکا ہے. کہاں 79 80 81 82 جو ہمارا ایک پیریڈ تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں 90 تک بھی چلے، سمجھ لیں 90 تک بھی جو لوگ آ رہے ہیں، اور 2000 کے بعد کا پیریڈ تو اس طرح ہمارے سامنے موجود ہے کہ بالکل تعلیم کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں لوگوں کے پاس ہیں. مفتی بننا بھی بڑا آج کے دور میں بہت بڑا آسان ہے، ڈاکٹر بننا بڑا آسان ہے. چاہے وہ اپنا اس نے بیچارے نے داخلہ بھی نہ لیا ہو، لیکن ڈاکٹر اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ آج کا بڑا مطلب جتنے ہمارے نوجوان آ رہے ہیں ایسے ہی وہ مفتی بھی بن کے آ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن کے آ رہے ہیں، وہ پروفیسر بھی بن کے آ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو ایک جا کے اکیڈمی میں پڑھا لے یا کالج میں پڑھا رہے، ایک لیکچر دے لے، وہ بھی پروفیسر ہے. ایسے پروفیسر کہاں سے چوتھے نمبر پہ جا کے 55 ایئر کی عمر میں جا کے بندہ پروفیسر بنتا ہے. کم از کم اس سٹیج پہ جا کے کہ پہلے وہ لیکچرار ہے، پھر وہ اسسٹنٹ ہے، پھر ایسوسیٹ ہے، پھر اس کے بعد پروفیسر جا کے بنتا ہے. تو ہم ایک جا کے لیکچر دینے کے بعد اپنے نام کے ساتھ پروفیسر، مفتی ہمیں چاہیں سوال فتویٰ لینے کے لیے سوال بھی لکھنا نہ ہے، ہم اپنے نام کے ساتھ مفتی، وہ تو بہت جلدی لکھ دیا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن تربیت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ ڈگریاں لے لیں، اپنے ناموں کے ساتھ لکھوا لیں. معاشرہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، سوسائٹی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے. کسی کے پاس انٹرویو دینے جائیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے، PhD ڈاکٹر ہے. تو چاہے اس نے MPhil بھی بیچارے نہ کیا ہو، وہ PhD ڈاکٹر ہے. یہ مفتی صاحب ہیں جناب، یہ مفتی صاحب ہیں. تو اب لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، جیسا مرضی ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، یہ ڈگریاں اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے. تو مقصد کسی کے انسلٹ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کم از کم وہ تربیت کا جو فقدان پیدا ہو رہا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. ادب و احترام، تعظیم نہیں ہے، بڑے کا احترام نہیں ہے، چھوٹے پر اگر اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار نہیں ہے. صرف کتابوں کی حد تک ہے ہمارا کہ ہم جی پڑھے لکھے ہیں، کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس پہ امپلیمنٹ ہم نے کرنا نہیں ہے. کہ کم از کم ہم اس پہ عمل بھی تو کریں نا، کہ جو ہم نے پڑھا وہ ہمیں کہتا گیا ہے سبق ہمارا جو. تو ان چیزوں کو اگر ہم نہیں پورا کریں گے سلطانی صاحب کی بلا، تو پھر ہم خسارے میں جائیں گے. جو آج ہم خسارے میں جا رہے ہیں
کہ کوئی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن ہمارے حالات کیا گزر رہے ہیں، ایسے ہی کن حالات سے گزرے. منافقت انتہا کی ہو چکی ہے ہمارے اللہ اندر، بہت بڑی منافقت کا ہم شکار ہو چکے ہیں. تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ سیرت کو پڑھیں کم از کم، کہ اگر ہم منافقت میں رہیں گے تو نقصان ہے، خسارہ ہے. منافقین کی وجہ سے تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہے، جو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے. کوئی غزوہ جنگ ایسی نہیں ہے جس میں اگر کوئی مسئلہ گڑبڑ نقصان ہوا ہے تو منافقین کی وجہ سے ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر خوشحال ہوں، ہمارا معاشرہ خوشحال ہو، ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے آج اس کی حالت بہت بری ہے. صرف ہم اپنے عہدوں کے لیے، ہم اپنے شاہکاریوں کے لیے اور اپنے عروج کے لیے ہم یہی نہیں دیکھ رہے کہ نیچے پبلک کا حال کیا ہو چکا ہے. اور جو وطن عزیز اتنی قربانیاں دے کر ہم نے حاصل کیا ہے، آج اس میں رہنے والے کتنے پریشان ہیں. چند ایک خاص طبقہ جو ہے وہ صرف اپنے آپ کی سربلندی کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے اور اپنے عروج اور اپنے عہدوں کے لیے، باقی جتنا نیچے والا طبقہ ان کا نظام زندگی اس وقت تباہ ہو کے رہ چکا ہے. تو کبھی یہ بڑے لوگوں نے سوچا بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے؟ مرنا تو ہے، کوئی کہہ دے کہ ہم نے نہیں مرنا، ہر ایک نے مرنا ہے. تو جتنا جو بھی جائے گا اس سے حساب تو لیا جائے گا. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس کا حساب ہوگا اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل ایسے کہ تم نے کیسا ٹائم گزارا. تو اس لیے خدا را ہم اگر اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون کی زندگی ملے تو ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. دین کا علم ضرور حاصل کریں، بیسک چیزوں کو ضرور یاد کریں. کیسا نظام ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں غسل کے فرض بھی نہیں آتے، ہمیں وضو کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہی ہر مسلم کیا مسلمان ہیں. کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، میں آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی صفوں سے باہر نہیں نکال رہا، لیکن اسلام کے اندر آ کر، اسلام کی باؤنڈری لائن کے اندر آ کر کم از کم آپ جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں ان کو تو کم از کم اچھی طریقے سے یاد کریں، پڑھیں. اگر بڑے نہیں پڑھیں گے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ بچے تو ویسے ہی جیسے جیسے ایک معاشرہ زمانہ گزرتا جائے گا یہ ہمارے بچے کمپیوٹرائز ہوتے جائیں گے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب یہ موبائل سسٹم نہیں تھا، گھر میں فیملی ساری بیٹھی ہوتی تھی، باتیں کر رہے ہوتے تھے، تبادلہ خیال ہوتے تھے، مشاورت ہو رہی ہوتی تھی، ماں باپ بچے سب بیٹھے ہوتے تھے. اور آج جب یہ موبائل سسٹم آ گیا تو میرا خیال بیٹھے سب ہوتے ہیں لیکن سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. ایسے ہی بالکل. تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش ہی اس پلیٹ فارم کی وجہ سے کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کی اپنی زندگی کو سکون دینے کے لیے ہمیں اپنی اخلاقیات کو حاصل کرنا چاہیے، اخلاقیات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اپنی زندگی کو سکون دینے کے لیے ہمیں عدم برداشت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. صبر اور برداشت جو ہے اس کا پیمانہ چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل. کوئی مشکل آ جائے صبر کریں، اور ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کہیں اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے. تو جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر میرا خیال ہر مشکل دور ہو جاتی ہے. اپنی اولادوں کی تربیت کریں. تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. تو خاص کر کے جو ہمارا یہ پروگرام استخارہ ہے اس میں جو سوالات کیے جاتے ہیں زیادہ تر ہوتا ہے کہ بیوی بھی پریشان ہے، شوہر بھی پریشان ہے، اور طلاق کا سسٹم کانسیپٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. ایسے تو ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے. اگر کوئی بیوی کی طرف سے
کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو شوہر کے اندر اللہ نے مرد کو اتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو برداشت کرے، سمجھائے اسے. اور اسی طرح اگر شوہر کی طرف سے کوئی چیز آ جائے تو پھر عورت جو ہے وہ سمجھ لے کہ میرا شوہر جو کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہو. تو اس طرح ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کم از کم اپنے دین کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اسلامیات کو ضرور پڑھیں، بیسک چیزوں کو ضرور پڑھیں. ہم اپنی آئلی زندگی جو ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں. اور کم از کم جو قوانین ہیں تھوڑے بہت ہمیں اسلام کے قوانین ہیں یا پاکستان کے قوانین ہیں، ان کو تھوڑا بہت ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کے بعد آگے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. تو ان چیزوں کی طرف جب ہم جائیں گے تو یقیناً ہم خوشحال بھی ہو جائیں گے اور ہماری زندگی میں سکون بھی پیدا ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. خوبصورت گفتگو. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں علامہ صاحب قبلہ سے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں وہاں پر یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں کچھ ایسے بھی موضوعات پر بات کی جائے. اور چونکہ بہت زیادہ کالز آتی ہیں اور بہت زیادہ سوالات اس حوالے سے بھی ہم آپ کے ہوتے ہیں کہ مسائل اور پریشانیاں اور طرح طرح کی جو چیزیں نظر آتی ہیں، تو اصل میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے. ایک تو اس پر بات ہم نے آج کی اور ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا ان تمام مسائل کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی بیس کیا ہے، ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اور ان کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنے طرف سے ہر بندہ اگر عملی طور پہ یہ کردار ادا کرے تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں پر بھی ساتھ ساتھ ہم نے بات کی، چونکہ یہ سب چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر انسان مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. اور پھر جب انسان کے اوپر کچھ پریشانی، کچھ مسائل آتے ہیں تو پھر انسان شکوہ بھی کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور شکوہ تو اس کریم کی بارگاہ میں مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کہ اس بارگاہ میں شکوہ کیا جائے جو اس قدر کرم نوازی فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اور ہر مقام پہ جو ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے تمام چیزوں کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. اور بدلتے ہوئے اس جو ہے وہ حالات کے ساتھ، اور اس وقت میں جو بہت فاسٹ جس کو ہم دور کہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور کہہ لیں، پرنٹ میڈیا کا دور کہہ لیں، ساری چیزیں، لیکن ہمیں زندگی کے معاملات میں اگر ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہم بہت کامیاب بھی جا رہے ہیں، فلاں چیز ہم نے کر لی ہے، فلاں چیز ہمارے پاس ہے، تو ان تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم کن چیزوں کو چھوڑ کر کامیاب ہو رہے ہیں. اگر ہم نے کسی معاملے میں، کسی مقام پہ، کسی ایسے میدان میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے. اور علامہ صاحب اسی حوالے سے خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. کچھ مزید تھوڑی سی گفتگو اور ایک دو سوالات ہوں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب پہنچے گا ہمارا. اور علامہ صاحب یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی ساتھ میں فرمائیے گا، جہاں پر بہت سی باتیں کی گئیں کہ ہم اس قدر آگے نہ جائیں، اور اس قدر ہم آگے جا چکے ہیں اب تو خیر ویسے کہ ہماری واپسی پھر ممکن ہو جاتی ہے، ممکن نہیں، مطلب اس حوالے سے رہتی ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کسی معاملے میں درست کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے ہمیں. تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ کام اگر لیا جائے اور تحمل مزاجی جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کی جائے ہر مقام پہ، ہر قدم پہ، ہر میدان میں، تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ کیا انسان کے لیے، اور اسپیشلی مومن کے لیے، اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے خاص طور پہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو مت اپنایا جائے کہ جو ہمیں تھوڑا سا آگے زندگی میں بڑھ کر ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مسائل اور پریشانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وقتی طور کے سکون کے لیے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے مسئلہ پیش آتا ہے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے انسان ہے. صرف ہم مسلمان کی بات نہ کریں. مسلمان تو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں. اور جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، بے شک عالمین کے لیے رحمت ہے. تو انسان یا مسلمان ریئلائز کرے اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو. ہم دوسرے کی طرف صرف دیکھتے ہیں،
ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. مسائل ہی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، دوسرے کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ غلطی کر رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا کہ کسی کی غلطی دیکھنا، یا تو پھر یہ ہے کہ اس کی غلطی دیکھ کر آپ اسے سمجھائیں، جو ایک مسلمان کی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اسے روکیں پھر. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کر رہے ہوں. لما تقولون ما لا تفعلون، کو وہ کیوں کہتے ہو جو آپ بھی کرتے ہو. خود کر رہے ہو اور دوسرے کو روک رہے ہو. اسی لیے تو ہماری تبلیغ میں یا ہمارے آج کا معاشرہ جو اس کی تباہی یہی ہوئی ہے کہ ہم لما تقولون ما لا تفعلون پہ عمل نہیں کر رہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے ہو. دوسرے کو ہم منع کر رہے ہیں لیکن ہم خود نہیں کر رہے ہیں، خود وہ کام کر رہے ہیں. دوسرے کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں. دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، ہم خود وہ کام کر رہے ہیں. ہماری تبلیغ کہاں ہو گئی؟ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جو ہیں ہمیشہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری لائف کو پڑھیں، بیفور اسلام، آفٹر اسلام، یعنی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی آپ عملی طور پر تبلیغ کر رہے تھے. اسی لیے تو یہ تھا کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے وہ لوگ آپ کو امین کہتے تھے، وہ آپ کو صادق کہتے تھے، وہ آپ کو عادل کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ کہ آپ عملی طور پر اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کر رہے تھے. بالکل ہر لحاظ سے یہ خاموش تبلیغ تھی. صرف اظہار نبوت ابھی نہیں تھا، اعلان نبوت نہیں تھا، لیکن نبی تو تھے، اور نبوت کے اعتبار سے وہ ہر کام کر رہے تھے جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نبی کو کرنے چاہیے. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جانتے تھے، آپ کو تو پتہ تھا. تو اس لیے آپ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. تو کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیا. آپ کی مثل تو کوئی رب نے بنائی ہی نہیں تھا. ہمارے اسلاف لے لیں، یہ بزرگان دین ہندوستان کی سرزمین میں آئے ہیں، کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں. مجھے بتائیں کہ انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی اور خود کام نہ کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف ہماری سوسائٹی، معاشرہ تباہی کی طرف اس لیے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہم خود اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بات دوسرے کو کہیں اس پر خود عمل بھی کریں. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم دوسرے کو کہتے ہیں تو ہم ان کے سامنے خود کر نہیں تو وہ کیا اثر لے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم نے سموکنگ نہیں کرنی ہے، اور باہر لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ نے سموکنگ نہیں کرنی ہے، نو اسموکنگ، تھینک یو فار ناٹ سموکنگ، یہ لکھا ہوتا ہے. اندر جاتے ہیں تو جناب وہ سموکنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا کیا اثر لے گا کہ جناب یہ باہر تو لکھا ہوا خود کر رہے ہیں. یہی بگاڑ معاشرے کا ان چیزوں سے بنتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک انسان کو ریئلائز کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں. ہم جتنا مرضی لوگوں کو کر لیں، ہم اپنے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دوسرے پر ہماری جو تبلیغ ہے، ہماری گفتگو ہے، ہماری نصیحت ہے، ہماری ایڈوائس ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوگی. اگر چاہتے ہیں کہ میری بات کا دوسرا اثر لے تو پھر سب سے پہلے اس کے سامنے ایک بطور نمونہ پیش ہو، وہ کہے یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اس لیے سلطانی صاحب ہمیں ہر ایک چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد و زن، صغیر و کبیر، ہر ایک کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے. اور خاص کر کے ماں باپ پر بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے ماں باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے ایک نمونہ پیش ہوں
جب ان کی تربیت کریں تو وہ آپ کے اندر مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کچھ غلطی کرنی بھی کم از کم ان کے سامنے نہ کریں آپ. ٹھیک. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں آج علامہ صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وضاحت بہت ضروری، اور اسی پر آج ہماری مکمل گفتگو کی گئی. تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ رہے پروگرام کے ذریعے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہر روز کی طرح ہوگی. ہمارے ساتھ دعا میں اجتماعی طور پر شامل ہو جائیے گا، اور آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم، ہم نے اس پروگرام میں جتنی بھی گفتگو کی ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، کوئی کمی کوتاہی بیان کرنے میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. پروردگار عالم، جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما. شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.